آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسی کشمکش کی بات کرنے والے ہیں جو صدیوں پرانی ضرور ہے، لیکن آج کے اس دور میں بھی اتنی ہی اہم ہے۔ انسان کے ذہن میں آنے والے انچاہے اور برے خیالات کا بوجھ اٹھانا کبھی آسان نہیں ہوتا۔ تو آئیے آج ہم ایک ایسے گہرے اور پرحکمت طریقے کا جائزہ لیتے ہیں جو ذہنی سکون کی تلاش میں بھٹکتے ہوئے خیالات کو ایک بالکل نئی سمت دے سکتا ہے۔ اب ایک بڑا ہی بنیادی سوال ہے جو شاید ہم میں سے تقریباً ہر کسی کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے۔ کیا برا خیال آنے سے انسان خود برا بن جاتا ہے؟ یہ نا ایک ایسی خاموش جنگ ہے جو ہم سب اپنے ہی ذہن کے اندر لڑ رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی انچاہا خیال آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شدید احساس جرم، ایک گلٹ پیدا ہوتا ہے۔ ایک عام انسان اندر ہی اندر گھٹتا رہتا ہے یہ سوچ کر کے شاید اس کی نیت یا اس کی شخصیت میں ہی کوئی بہت بڑی خامی ہے۔ یہ ایک عام دکھ ہے، اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ بے شمار لوگ اس بوجھ کے ساتھ بالکل خاموشی سے جینے پر مجبور ہیں۔ اس ذہنی الجھن کا بہترین حل سمجھنے کے لیے آئیے تاریخ کے ایک بہت بڑے عالم اور روحانی رہنما کی طرف چلتے ہیں۔ 9ویں صدی کی اس عظیم شخصیت کو حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں۔ انہیں سید الطائفہ یعنی تمام صوفیہ کا سردار کہا جاتا تھا۔ ان کا علم اتنا گہرا تھا کہ بڑے بڑے علماء ان سے مسائل پوچھتے تھے، لیکن معلوم ہے ان کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟ ان کا صاف اور نرم دل۔ اور یہی وجہ تھی کہ عام لوگ بھی بنا کسی جھجک کے اپنا درد، اپنی پریشانی ان کے سامنے بیان کر دیا کرتے تھے۔ اسی حوالے سے تاریخ میں ایک نوجوان مرید کا ذکر آتا ہے۔ یہ مرید نماز اور ذکر کا بڑا ہی پابند تھا اور سچی لگن کے ساتھ دین پر چلنا چاہتا تھا، لیکن باہر سے پرسکون نظر آنے والا یہ شخص اندر سے ایک ایسی عجیب کشمکش کا شکار تھا جو اسے چین سے جینے نہیں دیتی تھی۔ ایک دن وہ بھاری قدموں اور پریشان آنکھوں کے ساتھ حضرت جنید بغدادی کی محفل میں پہنچا۔ اس کا دل کسی چھپے ہوئے درد سے بری طرح دبا ہوا تھا۔ اس نوجوان نے وہاں جو اعتراف کیا وہ سچ میں دل کو چھو لینے والا تھا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ حضرت، میرے دل میں برے خیالات آتے ہیں، بہت برے، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ اس کو شدید خوف تھا کہ کہیں خدا اس سے ناراض نہ ہو۔ اس نے بتایا کہ وہ ان خیالات کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، لیکن وہ آتے ہی رہتے ہیں۔ ذرا سوچئے اس وقت اس کی آواز میں کیسی بے بسی ہوگی، ایک سچی تکلیف جو صرف اور صرف خدا کی ناراضگی کے ڈر سے پیدا ہوتی ہے۔ اب یہاں پر جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس پریشان کن سوال کے جواب میں حضرت جنید نے اسے کوئی لمبا چوڑا لیکچر نہیں دیا۔ انہوں نے مرید کی بات غور سے سنی، تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر ایک ایسی مثال دی جس نے سوچنے کا ڈھنگ ہی بدل دیا۔ انہوں نے بڑا ہی سادہ سا سوال پوچھا، کیا زمین بری ہے کیونکہ وہاں کچرے پر بھی بارش ہوتی ہے؟ بظاہر یہ ایک عام سا سوال لگتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا اور گہرا سا چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی بات کو واضح کرتے ہوئے سمجھایا کہ دیکھو، آسمان سے جو بارش گرتی ہے وہ کسی کی اجازت لے کر نہیں گرتی، وہ اپنے مطابق ہر جگہ برستی ہے۔ وہ زرخیز کھیتوں پر، خوبصورت پھولوں پر، چبھنے والے کانٹوں پر اور یہاں تک کہ گندگی اور کچرے پر بھی پڑتی ہے۔ اب خود سوچئے، اگر کچرے پر بارش گر رہی ہے تو کیا اس میں زمین کا کوئی قصور ہے؟ بالکل نہیں۔ انہوں نے اس خوبصورت مثال کے ذریعے اس مرید کو سمجھایا کہ جس طرح بارش کہاں گرتی ہے اس پر زمین کا اختیار نہیں، ٹھیک ویسے ہی ذہن میں آنے والے پہلے خیال پر کسی بھی انسان کا اپنا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ذہن میں برے خیالات کا آنا کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری انسانی فطرت کا ایک نارمل حصہ ہے۔ انہوں نے اس نوجوان کو تسلی دی کہ یہ تمہاری غلطی یا تمہاری مرضی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک فطرتی عمل ہے۔ یہاں تک کہ تاریخ کی عظیم ترین شخصیات اور صحابہ کے دلوں میں بھی کبھی کبھی ایسے خیالات آیا کرتے تھے۔ اس تسلی نے اس کے ذہن سے اس ڈر اور احساس جرم کو ختم کرنا شروع کر دیا جو اسے گھن کی طرح کھا رہا تھا۔ تو بات دراصل یہاں ختم نہیں ہوتی۔ دیکھیں، بارش گرنے کے بعد زمین پر بیج اگتے ہیں، کچھ اچھے بیج ہوتے ہیں اور کچھ برے۔ اب اصل کام یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ کس بیج کو پانی دینا ہے اور کسے سوکھنے دینا ہے۔ یہاں انہوں نے 3 اہم فلٹر سوالات دیے۔ جب خیال آئے تو کیا اس پر مزید سوچا جائے گا، کیا اسے دلچسپی سے دیکھا جائے گا اور کیا اس پر عمل کیا جائے گا؟ اگر ان سب کا جواب نہیں ہے تو وہ خیال خود بخود مر جاتا ہے، ٹھیک اس بیج کی طرح جسے پانی نہ ملے۔ آئیے اس ساری بات کو ایک صاف اور منطقی ترتیب میں دیکھتے ہیں۔ پہلا قدم، خیال کا ذہن میں آنا، یہ ہرگز گناہ نہیں ہے۔ دوسرا قدم، اس خیال کو آگے بڑھنے سے روک دینا، اسے ذہن میں مزید جگہ نہ دینا، یہ اصل تقویٰ اور نیکی ہے۔ اور تیسرا قدم، اس خیال پر عمل کر لینا یا اسے زبان پر لے آنا، یہ گناہ ہے۔ اس کھلی اور واضح تقسیم نے اس مرید کے سروں پر لدا ہوا زندگی بھر کا احساس جرم ایک پل میں اتار دیا۔
उसे पहली बार ये समझ आया कि वो कोई मुजरिम नहीं बल्कि अपनी जगह पर एक मुजाहिद था जो बुरे ख्यालात से बार बार लड़ रहा था। अगर हम इन दोनों माइंडसेट्स को कंपेयर करें तो एक तरफ जहनी अजियत है और दूसरी तरफ मुकम्मल आज़ादी। बुरा ख्याल आया तो मतलब मैं बुरा हूँ, ये एक निहायत गलत सोच है। इसकी जगह सही समझ ये है कि बुरा ख्याल आया क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। अगर हम सोचें कि मैं इन्हें रोक नहीं सकता इसलिए मैं कमज़ोर हूँ, तो इसका सही रुख ये है कि ये बस एक इम्तिहान है। और सबसे बड़ी गलती ये सोचना है कि ये ख्यालात मेरी रूह की गंदगी हैं। हकीकत में ये एक बैरूनी हमला होते हैं जिनका आपकी पाक रूह से कोई ताल्लुक नहीं होता। और पता है ये पूरी सोच, ये पूरी हिकमत कहाँ से आती है? ये क्लासिकल इस्लाम की बुनियादी तालीमात पर कायम है। आइए अब एक ऐसे मुस्तनद हवाले की तरफ चलते हैं जो इस पूरी सोच को एक और मजबूत बुनियाद फराहम करता है। 9वीं सदी का ये पुरहिकमत तसव्वुर हवा में नहीं बनाया गया, बल्कि ये बिल्कुल वही सबक सिखाता है जो इस्लाम की बुनियादी किताबों में हमारे लिए मौजूद है। सही बुखारी की एक बहुत ही वाज़ेह हदीस है जिसमें ये बात आई है कि अल्लाह ने उन तमाम ख्यालात को माफ़ फरमाया है जो दिलों में उभरते हैं जब तक कि उन पर अमल ना किया जाए या उन्हें ज़ुबान से बयान ना किया जाए। ये इस बात की पक्की तस्दीक है कि जहन में बस किसी ख्याल का पैदा होना और उस ख्याल को हकीकत का रूप देना, ये दोनों मुकम्मल तौर पर अलग अलग चीज़ें हैं। तो आखिर में हज़रत जुनैद बगदादी की इस सारी हिकमत का निचोड़ इस एक छोटे से जुमले में समाया हुआ है। इंसान के पास इस बात का कोई इख्तियार नहीं कि कौन सा ख्याल उसके जहन के दरवाजे पर दस्तक देगा, लेकिन हाँ, जब वो ख्याल जहन में आ जाता है तो उसके बाद इख्तियार इंसान का ही शुरू होता है। अब ये फैसला हमारा है कि इस बीज को जहन की ज़मीन में पनपने दिया जाए या इससे खुश्क होने के लिए छोड़ दिया जाए। और यही चुनाव, यही नियत असल में ईमान की सबसे बड़ी जंग है। तो अब जबकि बारिश बिना इजाज़त गिर चुकी है और जहन के ज़मीन पर बीज भी गिर चुके हैं, तो फैसला क्या होगा? इन अनचाहे ख्यालात की आमद पर परेशान होने के बजाय क्यों ना हम अपनी सारी तवज्जो इस बात पर रखें कि किस बीज को बड़ा करना है। आज आप अपने जहन में पनपने वाले किन ख्यालात को पानी देंगे और किन को सूखने के लिए छोड़ देंगे? ये जहनी आज़ादी और चुनाव का वो सबक है जिसे अपनाते ही जहन का भारी बोझ एकदम हल्का हो जाता है।